أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض تم فرماؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے۔ آسمان سے روزی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی کھانے کے اشیاء اتارتا ہے، بلکہ آسمان سے روزی دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے، اور زمین سے روزی دینے کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین سے پیڑ پودے ہرے بھرے گھاس وغیرہ سب اگتے ہیں اور اس سے تمہیں روزی ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا، کہ کان جس کے ذریعے سے تم سنتے ہو، آنکھیں جن کے ذریعے سے تم دیکھتے ہو، اور ان کے علاوہ جو حواس ہیں۔ انسان کو 5 قوتیں ظاہری ملی ہوئی ہیں جن کے ذریعے سے انسان چیزوں کا ادراک کرتا ہے، جانتا ہے۔ تو ان میں سے ایک ہے قوت سامعہ، سننے والی قوت جو کان میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اور ایک دیکھنے والی قوت جو آنکھوں میں دی گئی ہے، ایک سونگھنے کی قوت جو ناک کے اندر دی گئی ہے، ایک چکھنے کی قوت جو زبان میں دی گئی ہے، اور ایک چھو کر کے ٹٹول کر کے ادراک کرنے کی قوت جو پورے جسم میں دی گئی ہے۔ یہ 5 قوتیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ تو کہا کہ ان چیزوں کا مالک کون ہے عطا کرنے والا ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ زندہ کو مردہ سے نکالتا یعنی نطفے سے انسان اور جانور وغیرہ تمام زندہ ذی حیات چیزوں کو پیدا فرماتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، یعنی جاندار سے نطفہ، یا ایسے ہی پرند کو انڈے سے اور انڈے کو پرند سے نکالتا ہے۔ اور یہ سب اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت کاملہ ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ تو جب یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ قل، تم کہو کہ کون تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، کون کانوں اور نگاہوں کا مالک ہے، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، کون کرتا ہے کاموں کی تدبیر، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ اب کہیں گے اللہ۔ یہ سب کام کرنے والا اللہ تعالی ہی ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو تم فرماؤ تو کیوں ڈرتے نہیں کہ جب سب کرنے والا اللہ ہے تو تم پرستش کرتے ہو معاذ اللہ بتوں کی۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہ اللہ ہے تمہارا سچا رب، یہ اللہ ہی ہے، سچا رب ہے، وہی سب کام کرنے والا ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالٌ، تو پھر حق کے بعد نہیں ہے مگر گمراہی، حق کے بعد
جو جو چیزیں حق کی ہیں وہ ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ گمراہی ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ اس کے علاوہ پھر دوسروں کو کیوں مانتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات فاسقوں پر جو کفر میں راسخ ہو گئے. اور رب کی بات سے مراد قضاء الہی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ارشاد لَأَمْلَأَنَّ جہنم، وہ جو آگے اور پوری آیت ہے یعنی کافروں کہ جہنم کو ہم کافروں سے بھر دیں گے. تو یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات فاسقوں پر. فَفَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو وہ فاسق ہوئے، ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے تم جو دنیا کی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، بت بنا کر بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تو تم فرماؤ. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم کہو، فرماؤ کہ حل من شرکائکم کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق کہ اول بنائے، پہلی بار تخلیق فرمائے، ثم یعیدہ پھر دوبارہ بنائے. تم میں کوئی ایسا ہے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ تم فرماؤ کہ اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو کہاں اوندے جاتے جب یہ اللہ ہی کرتا ہے، پہلی بار تخلیق فرماتا ہے، دوبارہ فنا ہونے کے بعد دوبارہ پھر اٹھائے گا، زندہ کرے گا، تو پھر اللہ کے سوا دوسروں کو کیوں پوچھنے لگتے ہیں؟ تو کہاں اوندے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے، حق کا راستہ بنائے، حجتیں اور دلائل قائم کر کے اور رسولیں بھیج کر کے کتابیں نازل فرما کر مکلفین کو عقل اور نظر و فکر عطا کر کے یہ سب، یہ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. تو فرمایا کہ تم فرماؤ کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ہے کہ حق کی راہ دکھائے. قل اللہ یہدی للحق تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے. افمن یہدی الی الحق تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے احق ان یتبع اس کے حکم پر چلنا چاہیے، امن لا یہدی یا اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے، کہ جو راستہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے، اور جو یا اس کے پر جو راہ نہ خود ہی راہ نہ پائے. الا ان یہدا جب تک کہ راہ نہ دکھایا جائے. یہ جو بت ہیں وہ خود ہی نہ یہاں سے وہاں جا سکیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکیں، جب تک کہ تم اٹھا کر کے یہاں سے وہاں نہ رکھو. تو جو خود ہی کچھ نہ کر سکیں وہ دوسرے کو راستہ کیا بتائے گا؟ فما لکم کیف تحکمون تو تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر، بس گمان کر بیٹھے کہ ہمارے باپ دادا
اگر ٹھیک نہیں تو ہمارے باوجودہ ایسا ان کو پوچھتے تھوڑے، بس یہی گمان ان کو لے کے چلا آ رہا ہے کہ اس بنیاد پر وہ اپنا بتوں کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں. تو ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر، جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. صرف یہ گمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، لہذا انہی کی روش پر یہ بھی چلتے ہیں. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا، گمان سے کچھ نہیں، کوئی حق ثابت نہیں ہوتا. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے. تم لوگ جو اس زمانے کے عرب کہتے کہ یہ جو قرآن ہے یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے، تو اس پر یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا بنا ہے نا، تو اللہ کے سوا کوئی بھی ایک آیت یا اس کے مثل مرتب کر کے دکھا تو دو. وما کان ھذا القرآن ان یفترى، اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اس کے اتارے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، ہاں اگلی کتابوں کی تصدیق ہے. قرآن میں اس سے پہلے توریت نازل ہوئی، انجیل، زبور، ان کتابوں کی قرآن کریم میں تصدیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل فرمائی، اس میں فلاں مضمون ہے، یہ مضمون ہے. تو ان کتابوں کی تصدیق قرآن کریم میں موجود ہے. مگر ہوا یہ کہ توریت اور انجیل میں ان لوگوں نے تحریفیں کر دی ہیں، کچھ رد و بدل کر دیا. لیکن تصدیق الذی بین یدیہ، ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے. وہ تفصیل الکتابی، اور لوح میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے، ان لوح محفوظ میں جو لکھا ہے. لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں ہے، من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس میں کوئی شک نہیں. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں جنہوں نے اسے بنا لیا قرآن کو. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تم فرماؤ تو اس جیسی کوئی ایک سورت تو لے آؤ بنا کر. وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلا لو اپنی مدد کے لیے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو اب جو ہے ہندوستان والوں کو تو پتہ نہیں چلتا، وہ تو قرآن کریم کی عربی اور دیگر کتابوں کی عربی کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. لیکن جو اہل عرب ہیں، جن کو عربی زبان پر پورا کنٹرول ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت، زبان کا اسلوب اور ان چیزوں سے واقف ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سا کلام ایسا ہے کہ بندے کا مرتب کیا ہوا ہے اور کون سا ایسا کلام ہے جو اللہ کا ہے، بندہ اس کو مرتب نہیں کر سکتا. وہ عرب میں دستور یہ تھا پہلے زمانے میں کہ وہاں شعر و شاعری کا بہت زیادہ رجحان، بڑے بڑے شعراء ہوا کرتے، ادیب، اور جو اشعار کہنے میں زبان و بیان، فصاحت و بلاغت، استعارات، تمثیلات وغیرہ اس انداز سے کلام کو مؤثر بناتے کہ دوسرا دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائے. اور ان کے کلام کی آج بھی کتابیں موجود ہیں، ان کے اشعار وغیرہ، اور اشعار کو یاد رکھنے کے اتنے شوقین تھے کہ
وہاں کے الگ الگ خاندانوں کے لوگ بڑے بڑے شاعروں سے اپنے خاندان کی مد و ستائش لکھواتے تھے اور ان کو یاد رکھتے تھے، ہے نا. اور دوسرے ان کے مقابل خاندانوں کے بارے میں کسی شاعر نے اگر برائی کہی ہے جو بکا ہے تو وہ بھی یاد رکھتے تھے. تو یہ دور تھا اس زمانے میں. اور لوگ جو ہے، ایک بہت بڑا ادیب تھا، اس کا نام صہبان تھا. تو وہ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتا تھا. ان لوگوں سے بات کریں گے، ان کے غیر فصیح کلمات میرے کانوں میں آ جائیں گے اور اس سے جو ہے وہی کبھی کبھی زبان سے جاری ہو جائے گا تو میری زبان خراب ہو جائے گی، ہے نا. اور چونکہ شہر میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تجارت کے لیے، دوسرے شہروں کے تجار آتے ہیں یہاں تجارت کے لیے، الگ الگ ملکوں سے آتے ہیں اور الگ الگ زبانوں والے آتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ فصیح اور غیر فصیح بولنے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے شہر والوں کی زبان ان کے نزدیک خالص نہیں رہ جاتی، ہے نا. اسی وجہ سے اہل عرب اپنے نومولود بچے کو گاؤں میں بھیج دیتے پرورش کرنے کے لیے کہ وہاں خالص عربی چلتی ہے. شہروں سے ان لوگوں کا تعلق نہیں رہتا، شہروں کی زبان ادھر ادھر سے آنے والوں کے بول چال کی وجہ سے کچھ متاثر ہو جاتی ہے. تو وہ اپنے گاؤں میں اپنے بچوں کی پرورش کرتے کہ زبان جب پختہ ہو جائے تو وہاں سے لائے. اور تو وہ صاحبان جو ہے عام لوگوں کے سے بات چیت نہیں، بس اپنا ایک تنہا ایک اس میں جا کے رہتا تھا تاکہ زبان اس کی خراب نہ ہو. پھر اس کے بعد ہفتہ میں ایک دن آتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، اور لوگ جو ہے اپنے اپنے کلام کی اصلاح کرنے کے لیے کلام مرتب کر کے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا کرتے. وہ آگے دیکھتا اور جو کمی ہوتی لکھ دیتا کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اور کسی سے بات نہیں کرتا. وہ چکر لگاتا ہوا سب کے کلام کی تصحیح کرتا ہوا چلا جاتا. تو ایک صحابی رسول نے سوچا کہ صاحبان دیکھیں اللہ کے کلام کے بارے میں کیا ریمارک کرتا ہے، کیا کہتا ہے. تو اس نے سورہ انا اعطیناک الکوثر یہ سورت لکھ کر کے انہیں خانہ کعبہ کی دیوار میں لٹکایا. معمول کے مطابق صاحبان آیا اور دیکھا کلام کو، دیکھنے کے بعد ان سے کے نیچے ریمارک لگا دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. وہ سمجھ گیا کہ اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت اور جو معانی کا بیان ہے وہ انسان کے قابو سے باہر کی چیز ہے. اسی وجہ سے قرآن کریم میں جا بجا چیلنج کیا گیا کہ تم اس کو اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام سمجھتے ہو تو وہ بھی تو ایک انسان تھے، تم بھی انسان ہو، تو تم اس کلام کے مثل دوسرا کلام مرتب کر کے تو دکھا دو. ام یقولون افتراہ، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا. قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو فرماؤ اس جیسی کوئی ایک صورت لیا. وادعوا من استطعتم، اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلا لو. من استطاع من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا، جس کے علم پر قابو نہیں پایا اس کو، قرآن کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو، جبکہ قرآن کے اندر علوم و فنون سب موجود ہیں اور ہر چیز کا علم موجود ہے اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو. تو کسی چیز کو جانے بغیر جھٹلانا یہ حماقت معابی ہے. تو بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ،
ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا، اس کا انجام ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی اس عذاب کو جس کی قرآن کریم میں وعیدیں ہیں اس عذاب کو ان لوگوں نے بھی دیکھا نہیں۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اور ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا، ان سے پہلے جو امتیں تھیں اپنے دور کے رسولوں اور نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا کہ ان امتوں نے اپنے نبی کو اور اللہ کے کلام کو جھٹلایا تو ان کے اوپر کیسا عذاب نازل ہوا، اور ان کے عذاب نازل ہونے کے بعد ان کے جو کھنڈرات ہیں اب بھی موجود، جو مکان ٹوٹے ہوئے مکان جو ہیں وہ اس وقت تک موجود تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے نا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اہل مکہ میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کچھ ایمان لانے والے، منہم من یؤمن بہ منہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو ان پر ایمان نہیں رکھتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔